تو میں بات کر رہا تھا حضرت شیخ کی عبدالعزیز الخطیب دامت برکاتہ العالیہ، جو ملک شام سے تشریف لائے تھے پچھلے دنوں کراچی۔ تو حضرت کے کئی درس میں شرکت ہوئی، اس میں سے ایک درس حضرت نے اس طرح دیا کہ وہ بات دل میں اترتی چلی گئی اور اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ اسے سیو کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہر شخص کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، اس کی اولاد کی زندگی بہتر ہو جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے مال جمع کرتا ہے۔ کچھ طریقے اس میں جائز بھی ہیں، کچھ طریقے ناجائز بھی ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ بیمہ پالیسی انشورنس کا ہے کہ جو عام انشورنس چل رہا ہے، جو کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ حرام ہے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ وہ جو انشورنس، وہ جو بیمہ ہے، وہ تو جائز نہیں ہے جو بینکوں کا ہے۔ ہاں، اس میں تکافل کا جو طریقہ علماء نے دیا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ تو تکافل اور انشورنس میں پالیسی میں فرق ہے، نام اگرچہ ایک ہی ہے، صرف لغت کا فرق ہے، لیکن اگر تکافل ہو، علماء کی نگرانی میں ہو اور اسی طریق پر ہو تو پھر وہ جائز ہوگا۔ لیکن جو علماء کے بغیر انشورنس جاری ہے برسوں سے، لائف انشورنس اور دیگر چیزوں کا، تو اس میں فتویٰ جواز کا نہیں ہے۔ بہرحال جو اصل مقصود ہے ہم اس کو بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بیمہ کیا ہے کہ آپ رقم جمع کروائیں اور آپ کو ایک مدت گزر جانے کے بعد اس سے زیادہ رقم ملے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بچے کا مستقبل سیو ہو گیا، کوئی بچی کی شادی کے لیے کر رہا ہے، کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنے بڑھاپے کے لیے کر رہا ہے، دیگر چیزوں کے لیے۔ فرمایا ایک بیمہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ بینک کے ذریعے کیا کریں گے کہ بہت سا مال جمع کروائیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا ملے گا۔ فرمایا رب کیا ایسا نہیں، رب تو رحیم و کریم ہے، وہاں تو تھوڑا سا دو اور بہت سارا ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب آپ یہ جو دنیا کے بھی ادارے ہیں، یہاں پر یقینی نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، بینک یا وہ ادارہ ختم ہو جائے، وہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے یا اور کوئی صورت ہو جائے تو رقم ڈوبنے کے امکانات ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے ہم 10 گنا دیں گے۔ تو اللہ نے جب وعدہ فرمایا تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا یہ کہ دینا تھوڑا پڑتا ہے، ملتا زیادہ ہے، اور طریق وہی ہے کہ وہاں پر پہلے آپ قسطیں جمع کرواتے ہیں، پھر ایک مدت کے بعد آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے جو اضافی رقم کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں بھی کچھ قسطیں ہیں، ایک پالیسی اللہ سے بھی لی جاتی ہے، یہ ان کے اپنے اس طرح کے الفاظ تھے ذہن سازی کے لیے۔ فرمایا ایک بیمہ اللہ سے بھی کیا جاتا ہے، ایک عہد اللہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ جس میں دینا تھوڑا پڑتا ہے اور ملتا کئی زیادہ ہے، اور اس کی بھی کچھ قسطیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی قسطیں روزانہ کی بنیاد پر ادا کی جاتی ہیں۔ روزانہ چند کام آپ کر لیں، آپ کا مستقبل سیف، آپ کی اولاد کا مستقبل سیف۔ اور وہ کام کیا ہے، وہ قسطیں کیا ہے؟ فرمایا روزانہ کی 7 قسطیں ہیں کہ جو روزانہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب اپنا ذہن بنا لیں کہ جو اپنا مستقبل سیو کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی زندگی سیو کرنا چاہتا ہے، فرمایا روزانہ کی 7 قسطیں۔ 5 قسطیں وہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی، اپنی حیات کے لیے ادا کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ادا کرتا ہے، اور 2 قسطیں وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے ادا کرتا ہے۔ یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا فائدہ انسان کو خود پہنچے گا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا فائدہ اسے بھی پہنچے گا اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی پہنچے گا۔ اور پھر یہ سلسلہ کہاں تک ہے، پھر وہ آخر میں ارشاد فرما پہلی قسط جو ہم نے روزانہ ادا کرنی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ پالیسی ہم نے جمع کروانی ہے، اور اللہ کے دربار سے ہم نے اس کا ایک بڑا اجر لینا ہے۔ وہ قسط کیا ہے؟ وہ قسط ہے نماز فجر کی باجماعت ادائیگی۔ پہلا کام، یہ روزانہ کی بنیاد پر سارے کام ہوں گے۔ پہلی قسط کیا ہے؟ نماز فجر کی ادائیگی۔
اچھا جی اسے قسط کیوں کہا، یہ پالیسی کی بات کیوں کی، اس کا ریٹرن کیا ملے گا؟ تو فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے نماز فجر ادا کی وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گیا، وہ اللہ کی حمایت میں آ گیا، وہ اللہ کی مدد و نصرت میں آ گیا۔ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز صبح ادا کر لی وہ اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حمایت میں آ گیا، تو فرمایا کہ جس کی حمایت اللہ کر رہا ہو پھر کس کی مجال ہے کہ اسے چھو بھی سکے؟ یہی تو وہ بیمہ ہے نا کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا مال اس طرح سیو ہو کہ کوئی نقصان بھی نہ ہو، ڈوبے بھی نہ، وہ کسی کے ذمے میں آ جائے اور پھر وہ بڑھ چڑھ کر ملے۔ فرمایا زبان مبارک اللہ کے محبوب کی ہے، ذمہ اللہ کا ہے، وہاں تو یقین بالکل نہیں ہے، لیکن یہاں 100% یقین ہے کہ ہم اللہ کے ذمے میں آ جائیں گے۔ تو صبح سے شام تک کی ایک بے فکری ہو جائے گی، بندہ اللہ کے ذمے کرم میں آ گیا۔ اب اللہ جس کا ذمہ لے لے تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کی ذمہ داریاں تلاش کرتے ہیں، یار یہ ذمہ داری لے لے، یہ ذمہ دار ہے، اس کام کا کام ہو جائے گا، میرے کام کا ذمہ دار یہ ہے، کام ہو جائے گا۔ وہ اللہ جس کے کاموں کا ذمہ دار ہو اس کے پھر عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ پہلے قسط یہ ہے کہ نماز فجر ادا کریں اور باجماعت ادا کریں تاکہ اللہ کے ذمے میں آ جائے اور ہم جو ہے بے فکر ہو جائیں۔ دوسری قسط روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ چھوٹی سی بات ہے، 1 منٹ کا کام ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم تمنعہ من الجنۃ الا ان تموت۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لے تو وہ جیسے ہی اس کی موت آئے گی فوراً جنت میں جائے گا۔ فرمایا جنت میں جانے سے اسے صرف موت روکے ہوئے ہے، ادھر اس کی موت واقع ہوئی اور ادھر وہ جنت کی طرف گیا۔ اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہوگی اور اس سے بڑی پالیسی کیا ہوگی کہ کتنی بڑی چیز جو ہے ہمیں دی جا رہی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ دینا تھوڑا پڑتا ہے، ملتا بہت زیادہ ہے۔ ایک آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد جس میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور عام طور پر یاد ہی ہوتی ہے، تو وہ اگر انسان پڑھ لے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی سند عطا فرمائی ہے کہ انسان کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے وہ فوراً جنت میں جائے گا، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گیپ میں۔ کسی نے ظہر کی نماز ادا کی اور آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ کے محبوب کے اس فرمان پر یقین کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں پر یقین کے ساتھ، اور وہ عصر بھی پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، نمازی ہے، پابند ہے، تو فرمایا اگر عصر سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ تو فرمایا دوسری قسط ہے، پہلی نماز فجر ادا کریں، دوسری ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اب آ جائیے تیسری قسط، بات سمجھ آ رہی ہے نا، ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ تیسری قسط صبح و شام ایک دعا پڑھیں فجر و مغرب کے بعد، سید الاستغفار، یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ کتابوں میں موجود ہوتا ہے، اس کے پرچات وغیرہ بھی چھپتے ہیں۔ سید الاستغفار یعنی سب سے بڑا استغفار، اللہ سے مغفرت چاہنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اعترف بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اے میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، عبادت بھی میں تیری ہی کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ، اور میں تیرے عہد پر، میں تیرے وعدے پر پر امید ہوں، اور عبادت کا حق ادا کرنے کی استطاعت اور طاقت میں نہیں رکھتا، گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت میں نہیں رکھتا۔ اے اللہ تو پناہ عطا فرما، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو بھی تیری مخلوق ہے اس کے شر سے مولا کریم
مجھے جو ہے نجات اور پناہ عطا فرما۔ اعترف بذنبی، اللہ کو انداز عاجزی پسند ہے اس دعا میں کہ اعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں مولا میں گناہ گار ہوں، ایک جھکاؤ ہونا چاہیے، اکڑ کر دعا نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے ساتھ دعا ہوتی ہے۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، اعترف بذنبی، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میں گناہ گار تو ہوں لیکن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ کتنے اچھے انداز میں یہ ایک دعا ہے۔ تو فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صبح و شام استغفار، سید الاستغفار پڑھا کرو۔ جس نے صبح میں پڑھ لیا شام تک اگر موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، شام میں جس نے پڑھ لیا صبح ہونے سے پہلے تک اگر اس کی موت آ گئی تو حضور فرماتے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ صبح پڑھنے والا شام تک، شام پڑھنے والا صبح تک اگر مر جاتا ہے، مرنا تو سب نے ہے نا اور پتہ نہیں ہوتا، تو اپنے وہ ذرائع وہ اسباب اختیار کر کے رکھیں۔ اعمال کی بنیاد پر تھوڑی ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، اللہ کے کرم سے حاصل کرنی۔ تو جو اللہ کے محبوب نے ہم پر کرم فرمایا ہے فرائض کے ساتھ، وہ اشیاء اسے ہم اختیار کریں۔ تو یہ تیسری قسط ہو گئی۔ اب آ جائیے چوتھی قسط، یہ بھی صبح اور شام پڑھنے کی دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بھی یاد ہوتی ہے، بہت سے لوگ اسے کھانے کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے صبح و شام تین تین بار پڑھنے کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین بار یہ دعا پڑھ لے تو شام تک ناگہانی آفتوں سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے محفوظ فرما لے گا۔ جو شام میں پڑھ لے تو صبح تک آنے والی اچانک مشکلات و مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، حادثات سے وہ محفوظ ہو جائے گا، بلاؤں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، ناگہانی آفتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ہم نے یہ دعا صبح شام پڑھنی ہے اور اس کے بعد شام تک ہم اچانک آنے والی مصیبتوں سے، حادثات وغیرہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے وہ اصل پالیسی، یہ ہے وہ اصل طریقہ کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان ہر شخص کو اپنانا چاہیے۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ان کے سامنے کفار زہر کا پیالہ لے کر آئے تھے کہ اگر آپ ہمیں اسلام کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن نہ ہم آپ سے جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، نہ ہی ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، لیکن اگر آپ سچے ہیں، آپ کا خدا سچا ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لیجئے، اگر آپ کی جان بچ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ کو موت واقع ہو گئی تو پھر آپ سے ہماری نہ جنگ ہوگی نہ ہم ایمان لائیں گے، تینوں میں سے کوئی چیز ہم قبول نہیں کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسے اٹھایا وہ پیالہ اور پی گئے، اور جانتے ہو اس میں کتنا زہر تھا؟ 100 افراد کو مارنے کے لیے کافی تھا وہ زہر، جو ایک آدمی حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تبارک و تعالی جو آپ نے پی لیا، تو یہی دعا پڑھ کر آپ نے وہ زہر کا پیالہ پیا تھا کہ جو زہر آپ کو اثر نہیں کر سکا تھا۔ تو اسے سمجھا ہے صحابہ نے، اس پر عمل کیا ہے صحابہ نے۔ یقین اصل ہے کہ اگر آج بھی یقین کے ساتھ اگر ہم یہ دعائیں، یہ سنتیں ان پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو صبح و شام کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کہ جس کے نام پاک کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی شے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب اللہ کو ہم روزانہ اس صفت کے ساتھ پکاریں گے کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ ہمیں زمین و آسمان کی کوئی شے تکلیف اور جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اپنی صفت کی لاج رکھے گا اور ہمیں نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ کون سا نمبر ہوا؟ چوتھا نمبر۔ اب آ جائیے پانچویں قسط جو اپنی ذات کے لیے آخری ہے، اس میں بھی ایک دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم استودعتک نفسی ومالی واہلی ودیعۃ فی یدک فحفظہم من کل مکروہ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد مولا تیرے حوالے کیا،
تیرے ذمے کرم میں دیا، اے اللہ میرے مال کی، میرے اولاد کی ہر بری چیز سے حفاظت فرما۔ یہ دعا جو عربی میں ہے، آپ اسے اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی مضمون کی کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ فرمایا صبح و شام، شیخ فرماتے ہیں کہ صبح و شام جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وہ 5 چیزیں تھیں، یہ وہ 5 قسطیں تھیں کہ جو روزانہ ہم نے ادا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہم نے آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ ہوگا، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر، اس کے کرم پر بھروسہ نہیں ہے جیسا کہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی جس نے آزمایا ہوگا، جو آزمائش میں مبتلا ہوا ہوگا، آزمائش میں اس نے رب کو پکارا ہوگا، رب کی مدد آئی ہوگی، تو وہ جانتا ہوگا، وہ سمجھتا ہوگا کہ رب کا کرم کیسا ہے۔ تو یہ آزمائشیں بری نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہمیں ہمارے رب پر، اس کی رحمت پر، اس کی قدرت پر یقین کو پختہ کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہمارے لیے جو ہے معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو جب بھی آزمائش آئے، جب بھی کوئی تکلیف کا مرحلہ آئے، کبھی حرام کی طرف نہ جاؤ، کبھی برائی کی طرف نہ جاؤ، اس سے اس حرام شے پر، اس برائی پر یقین مضبوط ہو جائے گا، اللہ پر مزید کمزور ہو جائے گا۔ اس وقت استقامت اختیار کرو، صحیح راستہ اختیار کرو مشکل کے وقت۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ جو بن مانگے ہمیں دیتا ہے، تو کیا کہتے ہو کیا وہ مانگنے پہ ہمیں نہیں دے گا؟ یہ تو ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کریم پر ہمارا یقین کامل ہو جاتا ہے، اور یقین کامل ہو جائے گا تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، ہم کامل مومن بن جائیں گے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ۔ تو یہ وہ 5 چیزیں تھیں جسے شیخ نے اس پیرائے میں بیان کیا کہ جو پالیسیاں ہم دنیا سے لیتے ہیں حلال حرام کی تمیز بھول کر، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ پالیسی اختیار کی جائے تاکہ اللہ رب کریم جو ہے ہمیں دنیا میں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ جس میں سے یہ 5 کام کرنے کے تھے کہ نماز فجر ادا کریں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح و شام سید الاستغفار پڑھیں، صبح و شام یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر، اور صبح و شام یہ دعا اللہم استودعتک نفسی ومالی واولادی، یہ ساری دعا پڑھیں۔ تو یہ آپ کی اپنی پالیسی ہوگی۔ اب آ جائیے کہ 2 وہ چیزیں کہ جو انسان کی اولاد کے کام آئے۔ پالیسی اولاد کے لیے بھی لی جاتی ہے نا کہ جناب 20 سال بعد میں تو ہوں نہیں ہوں لیکن میرے اولاد کے کام آ جائے گی، بچی کی شادی کے کام آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں حلال حرام ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو حرام کام میں کبھی، حرام مال میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، وہ جیسے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ اور مال بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے حرام سے بچو، حلال اختیار کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ فرمایا 2 قسطیں اپنی اولاد کے لیے جمع کرنی ہے، اور یہ روزانہ نہیں، یہ ہر لمحہ ادا کرنی ہے۔ وہ 2 قسطیں کون سی ہے؟ فرمایا قرآن مجید سے استدلال کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے، ڈرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کام کریں۔ آج دیکھیں ہم اپنے اوپر کہ ہر شخص کو یہ فکر تو ہے کہ یار اگر آج میری موت آ جاتی ہے تو میری اولاد کا کیا ہوگا، جو صاحب اولاد ہے۔ ورنہ گھر والوں کی فکر ہے کہ اگر، کیونکہ مرنا سب نے ہے نا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جناب 50 سال کی عمر تک جائیں گے، 70 سال کی عمر تک جائیں گے، کوئی نہیں پتا۔ تو اگر دیکھیں تو ہم ہر شخص کو یہ فکر ہے، اسی کے لیے تو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اپنی جوانی ختم کر رہا ہے، کس لیے کہ جناب اگر میں مر گیا تو میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ پہلے ہی بیان فرما دیا کہ جو لوگ اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کے لیے خوف رکھتے ہیں وہ 2 کام کریں، اور وہی 2 کام 2 قسطیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پہلی چیز کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور دوسری چیز وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب بھی بات کرے تو اچھی اور سیدھی بات کرے۔ پہلی چیز
یہ اولاد کے کام آئے گی، اپنے بھی کام آئے گی، اولاد کے۔ اس پیرائے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کا جسے خوف ہے وہ یہ دو کام کرے اور مستقل طور پر کرے تو اللہ ان کی اولاد کا نگہبان ہوگا۔ اور وہ دو کام کیا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کرے۔ اللہ سے ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے۔ فرما تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی جو حضرت نے بیان فرمایا ان یجدک اللہ حیث امرک، اللہ تمہیں وہیں پر موجود پائے جہاں کا اس نے حکم دیا ہے، وَيَفْقِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور جہاں سے اس نے منع کیا ہے، جہاں جانے سے اس کی ناراضگی ہوتی ہے وہاں اللہ تمہیں نہ پائے۔ ہر ایسی جگہ پر کہ جہاں رب کی رضا ہے وہاں تم موجود ہو، اور ہر وہ مقام کہ جہاں جانے سے رب ناراض ہوتا ہے وہاں پر تمہاری جو ہے انٹری نہ ہو، وہاں پہ تمہارا وجود نہ ہو، موجودگی نہ ہو، یہی تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ جب اذان ہو نا تو اب اللہ کیا چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آئے سجدہ کرے، تو فرمایا جب اذان ہو تو اللہ تمہیں مسجد میں پائے۔ جب تمہارے والدین آواز دے تو اللہ تمہیں ان کی فرما برداری اور تابعداری میں پائے۔ جب کوئی تمہیں مشکل میں مصیبت میں آواز دے تو اللہ تمہیں اس کی مدد میں پائے، اللہ تمہیں اس کی مدد میں موجود پائے۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ اور جو گناہ کے مقام ہے، وہ بدکاری کے مقام، وہ شراب کے مقام، وہ جناب جوئے کے مقام، دیگر ہر وہ مقام کے جہاں جانے سے رب ناراض ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تمہیں موجود نہ پائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ آسان سی بات کہ ہر وہ کام کہ جہاں، ہر وہ مقام کے جہاں جانے سے رب راضی ہوگا وہاں تم موجود ہو، اور ہر وہ مقام کہ جہاں جانے سے رب ناراض ہوگا وہاں پر تمہارا وجود نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کہ تقویٰ اختیار کریں۔ اب سوچ لیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کام کیے چلے جائیں۔ اب سوچ لیں کہ اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں۔ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ دوسری طرف آ جائیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولے، مسلمان کو گالی نہ دے، کسی کو تانا نہ دے۔ تانا دینے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ نے کلام میں، اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ دکھاوا کرنے سے، تانا دینے سے، احسان جتانے سے فرمایا نیکیاں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ہم ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو کیا ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کام تو ایسے ہیں کہ جو عام طور پر ہمیں معلوم بھی ہے اور بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کاموں کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے گا؟ اللہ نے یہی فرمایا کہ جسے اپنی اولاد کا خوف ہو وہ یہ دو کام کرے، لیکن اس کا ظہور کیسے ہوگا اور اس پر دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن ہی اس کی دلیل دیتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، 16ویں پارے میں سورہ کہف میں، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب ایک ساتھ سفر پر ہیں، ایک مقام پر گئے، ایک بستی میں گئے، تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے اور دیوار گرنے والی ہے، دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس دیوار کو درست کیا اور گرتی دیوار کو سیدھا کیا، سہارا دیا، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں کے شہر والوں نے، یہاں کی بستی والوں نے آپ کے ساتھ تو کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ہمارے ساتھ تو سلوک برا کیا تھا، لیکن پھر بھی گرتی دیوار کو آپ نے سہارا دے دیا، گرتی دیوار کو آپ نے جو ہے سیدھا کر دیا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا اور ان سے کوئی مزدوری اور اجرت بھی نہیں لی؟ تو پھر اللہ نے اس کو نقل فرمایا جو حضرت خضر علیہ السلام کا جواب تھا، وہ جواب کیا تھا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو تم دیوار کا پوچھتے ہو نا کہ گرتی دیوار کو میں نے سہارا کیوں دیا، اب غور سے سماعت کیجئے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اس شہر میں، اس بستی میں دو جو ہے بچے رہا کرتے تھے، رہا کرتے ہیں، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن ہے۔
جو ان بچوں کے لیے ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور تمہارے رب نے یہ چاہا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائے، یہ خزانہ سیف رہے، اگر دیوار گر گئی خزانہ اوپن ہو جائے گا، لوگ حملہ کر دیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ رب نے یہ چاہا کہ یہ دیوار سیف رہے، خزانہ سیف رہے، بچے جب بڑے ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، بڑے ہو جانے کے بعد اپنا خزانہ خود لے لے، یہ اللہ نے چاہا۔ اب سوال یہ ہے کہ چاہا کیوں؟ اس کا درمیان میں جواب ارشاد فرماؤ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ بھلائی ان بچوں کے ساتھ یوں کی گئی کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو فرمایا نیکی باپ نے کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیکی والد کرتا رہا، اور صلہ دیکھو اولاد کو اس طرح مل رہا ہے کہ ان کا خزانہ سیو ہے، ان کا نقصان اللہ نہیں ہونے دے رہا والد کی وجہ سے۔ تو فرمایا باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد کو اللہ تعالیٰ اس طرح اجر دیتا ہے، اور وہ باپ ان کا سگا باپ نہیں تھا، پہلی پشت کا باپ نہیں تھا، حقیقی باپ نہیں تھا۔ فرمایا ساتویں پشت میں ان کا دادا تھا جس کے بارے میں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، صرف ایک اولاد نہیں 7 پشتوں تک اللہ نے حفاظت فرمائی ہے ان کے مال کی، اور اسے قرآن میں بطور دلیل بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کرم ہوتا کہ اگر کوئی شخص متقی ہو، کوئی شخص نیک ہو، تو صرف اپنی اس کی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں حفاظت فرمائی ہے، تو اللہ تو اس سے زیادہ آگے تک بھی حفاظت فرماتا ہے، وہ تو قادر ہے۔ تو اب اس بات پر یقین ہو گیا کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تقوی اختیار کرنا، اچھی بات کہنا، یہ ایسا کام ہے کہ نہ صرف ہمارے کام آئے گا، ہماری اولادوں کے کام آئے گا۔ آج اپنی اولاد کے لیے حلال حرام برابر کیے دے رہے ہیں ہم، آج اپنی اولاد کا مستقبل سیو کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ہم کر رہے ہیں بچوں کا مستقبل سیو ہو جائے، لیکن جو اللہ فرما رہا ہے کہ بچوں کا مستقبل اس طرح سیو ہوگا، اس سے ہم جو ہے بالکل چہرہ موڑے ہوئے ہیں، اور ہماری اس طرف فکر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا ہے نا وہ یقینی ہے، تقوی اختیار کریں، ہمارا مستقبل بھی سیو ہو جائے گا، اولاد کا مستقبل بھی سیو ہو جائے گا، ہماری آخرت بھی سیو ہو جائے گی، اولاد کی آخرت بھی سیو ہو جائے گی۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ اس سے آگے کی مثال دوں کہ جس میں قیامت تک کے آنے والی نسل کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا، یہ تو 7 پشتوں تک تھا، فرمایا قیامت تک آنے والی نسل، وہ کس کی نسل ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے قیامت تک آنے والی اولاد کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، انہوں نے اس طرح تقوی اختیار کیا اور اس طرح اپنی پاکیزگی کی حفاظت فرمائی کہ اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا ان فاطمہ قد احسنت فرجہا، کہ سیدہ فاطمہ نے اس طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عصمت اور اپنی پاکیزگی، اپنی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ فحرمها اللہ وذریتها علی النار، کہ اللہ نے انہیں بھی آگ سے آزاد فرما دیا، ان کی اولاد کو بھی آگ سے آزاد فرما دیا۔ قیامت تک آنے والی اولاد فاطمہ جنہیں ہم سید کہہ کر پکارتے ہیں، یہ ان کی والدہ، یہ ان کے والد، یہ ان کے جد کریم کا، ان کے تقوی کا، ان کے اعمال کا صدقہ ہے کہ قیامت تک آنے والے سیدوں کا درجہ بلند ہوگا۔ اور گواہی کون دے رہا ہے؟ میں یا آپ نہیں، اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی قیامت تک کی آنے والی اولاد کو جو ہے اللہ نے آگ پر حرام فرما دیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو تقوی ایک نے اختیار کیا اور اللہ نے وہ برکات قیامت تک رکھی، تو ہم اگر اللہ کے احکام کے پابند رہیں گے تو اللہ کریم ہے، وہ ایک نسل تک ہماری حفاظت فرمائے، وہ 100 نسلوں تک ہماری حفاظت فرما، وہ کریم ہے، وہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں۔ لیکن دیکھو دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ بچوں کے مستقبل کو سیو کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جس طرف آپ چل پڑے، طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے کہ اس طرح تو یہ جو طریقے ہم آج اختیار کر رہے ہیں، دیکھو اس میں گناہ بھی ہے، اس میں بربادی بھی ہے، لیکن جو طریقہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے ہماری زندگیوں کو سیو کرنے کا،
ہماری اولاد کو محفوظ کرنے کا اس طریقے کو اختیار کریں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ اور اس کا وعدہ ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ تو 10 گنا وہ دنیا میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ وہ پلٹا دیتا ہے، وہ لوٹا دیتا ہے اور کئی گنا زیادہ لوٹاتا ہے۔ تو خرچ کرنے پر یہ مت سوچنا کہ میرا مال کم ہو گیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بلکہ فرمایا کہ خرچ کرتے وقت یہ نیت کرنا ہے اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے، میری اولاد کی طرف سے بھی ہے۔ جب نماز ادا کرو تو یہ سوچو کہ اللہ کہ میری طرف سے بھی ہے، میری اولاد کی طرف سے بھی ہے، اور اپنے والدین کی طرف سے بھی نیت کرو۔ جب روزہ رکھو تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی اور اپنے اولاد کی طرف سے بھی اس کا جو ہے ارادہ کر لو، تو اللہ اس کا نتیجہ اولاد کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر حکایت بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی، اور یہ بات آئی کہ اللہ ایک کا 10 عطا فرماتا ہے بلکہ اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ورنہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمائش کی، اظہار کیا کہ انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس وقت 1 درہم کا ایک انار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے، ایک انار لیا اور اب گھر کی طرف روانہ ہے۔ راستے میں ایک سائل ملا، ایک فقیر ملا۔ اس فقیر نے کہا اے علی، اللہ کے نام پر مجھے انار نہیں دو گے؟ اب ایک ہی انار ہے، اور مانگا کس نے؟ کہ اللہ کے رسول کی شہزادی نے۔ اب کہا کہ اے علی کہ اللہ کے نام پر مجھے انار نہیں کھلا سکتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اسے دے دوں گا تو وہاں معاملہ ہے، اور نہیں دیتا تو اللہ کے نام پر مانگ رہا۔ حضرت علی نے اس انار کے 2 حصے کی، آدھا اس کو دیا، آدھا سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب وہ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اور دروازہ بجا، سائل آ گیا، کسی نے دروازہ بجایا، پوچھا کون؟ کہا کہ سلمان، اللہ کے رسول کے صحابی موجود ہیں۔ دروازہ کھولا، جی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 9 انار لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں کھڑے تھے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ آیا۔ ابھی 1 انار کا معاملہ چلا ہے اور 9 انار پیش کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے سلمان، اللہ نے تو 10 کا وعدہ کیا ہے، 9 کا وعدہ تھوڑی کیا ہے۔ یہ جو تم 9 لے کر آئے ہو، اللہ نے 10 کا وعدہ کیا، یہ بتاؤ 10واں کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے جیب میں سے 10واں نکالا، کہا کہ 10واں یہ رہا، یہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نتیجہ فوری عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جو طریقہ ہمیں سیف رکھنے کا، ہماری اولاد کو سیف رکھنے کا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہی طریقہ اختیار کرے، اسی میں بھلائی اور نجات ہے۔ یہ جو دنیاوی طریقے حلال حرام، بلکہ حلال حرام نہیں صرف حرام، یہ جو دنیاوی طریقے ہم حرام اختیار کرتے ہیں، اس میں ہم بھی پھنسیں گے، ہماری اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا، مال میں بھی برکت نہیں رہے گی۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔